أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سمي النبي الموعود جاء في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر اللہ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں سے ہر ایک فرض کی ایک حد مقرر ہے اور بندے کو کوئی عذر ہو تو اس کو معذور قرار دیا گیا ہے سوائے اللہ کے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ عذر ہے سوائے مغلوب الحال کی تفصیل علامہ سید عابد خلمیری صاحب کی تفسیر نور ایمان میں آپ دیکھ سکتے ہیں دینی بھائیوں اور بہنوں گزشتہ 15-16 سال سے ہر اتوار کو درس قرآن ہوا کرتا تھا تقریباً 1 سال سے یہ درس بند ہے فقیر کی علالت کی وجہ سے ہمارے سینٹر کی طرف سے اور دینی بھائیوں کی طرف سے اصرار ہوا کہ فقیر ہر مہینہ کم سے کم کسی موضوع پر آپ کو مخاطب کرتا رہے اور گزشتہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہماری انجمن کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج فقیر آپ سے گفتگو کرے گا کیونکہ آئندہ مہینے میں امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا میلاد مبارک ہے فقیر نے یہ مناسب خیال کیا کہ آج آپ سے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے کسی فرمان کے بارے میں گفتگو کی جائے اور اس کی شرح اس کی اہمیت اور امام کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کا کیا سگنیفیکنس ہے اس سے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کی جائے یہ فرمان مبارک آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگا کہ ہمارے آقا حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہر جا کے باشے با یاد خدا باشے جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد کے ساتھ رہو
یہ فرمان میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے۔ جن بچوں کو یا بچیوں کو یہ فرمان مبارک یاد نہیں ہے، میں ان سے کہوں گا اور اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ وہ ایک چھوٹے سے فرمان کو ضرور یاد کریں۔ اس میں بڑی ہدایت ہے، بڑا فیض ہے اور بڑی برکت ہے۔ امام علیہ الصلوات والسلام فرماتے ہیں، ہر جا کے باشے با یاد خدا باشے، جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد کے ساتھ رہو۔ بڑی ہدایت ہے اس کے اندر۔ اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل فقیر عرض کرتا ہے۔ آپ کے فرزند ارجمن بندگی میاں سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹن کے مقام پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کسب حلال کے لیے چاپانیر جانے کی اجازت مانگی۔ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام نے آپ کو یہ اجازت عطا فرمائی، اور جب بندگی میاں سید محمود رخصت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ امامنا و سیدنا نے ان کو صرف 3 جملوں کے ساتھ رخصت فرمایا، جو تاریخ نے ریکارڈ کیے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی اس یاد کے ساتھ رہو۔ یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے، خدا تعالی تو انا است کہ شمارا زود بیارا۔ اللہ تبارک و تعالی خود رکھ سکتا ہے کہ تم کو جلد لے آئے۔ یہ دعا بھی مقبول ہوئی۔ جاگیرات چھوڑ کے، بادشاہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، آپ نے ملازمت کو ترک کیا اور آپ کی خدمت میں فرا مبارک حاضر ہو گئے۔ یہ دعا بھی مقبول ہوئی۔ تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے، عرض کرنا یہ ہے کہ امامنا نے کوئی توشہ نہیں دیا اپنے فرزند کے ساتھ، کوئی واٹر باٹل نہیں دی، کچھ پیسہ سکہ اشرفیاں اپنے بیٹے کے حوالے نہیں کی، دنیا کے کوئی اسباب نہیں دیے۔ ایک دعا دی کہ تم کو اللہ کی پناہ حاصل رہے، دوسرے نصیحت کی کہ ہر جا کے باشے با یاد خدا باشے۔ ذرا سا غور کیجیے، تأمل کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کی پناہ جس کی آپ نے دعا دی، شمارا پناہ بہلا، تم کو اللہ کی پناہ حاصل رہے۔ اللہ کی پناہ کیسے حاصل ہوتی ہے اس کا راستہ آپ نے بتا دیا، اس کا ذریعہ آپ نے بتا دیا کہ ہر جا کے باشد با یاد خدا باشد۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم خدا کی یاد کے ساتھ رہو گے تم کو خدا کی پناہ حاصل رہے گی۔ آپ نے غور فرمایا، حکمت یہ ہے، ہدایت یہ ہے امام آخر الزمان خلیفۃ الرحمن مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام کی ہدایت میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے